السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں آپ سن رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خالص اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ اس بات کو بے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی خالص عبادت جو لوگ نہیں کرتے اور انہیں اللہ کی عبادت میں شریک کرتے، وہ یہ غلطی کیوں کرتے؟ کیا وہ انہیں اپنا خالق سمجھتے ہیں، یا یہ جانتے ہیں کہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا یہ ہے، رزق یہ ہمیں دیتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سے زائد مقامات پر انہی کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں اپنا خالق نہیں سمجھتے، وہ انہیں اپنا مالک اور رازق نہیں سمجھتے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا رزق دہندہ وہ اللہ ہے، لیکن پھر وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں انہیں کیوں شریک کرتے؟ یہاں سورۃ زمر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے واسطے سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان کو اپنا خالق مالک سمجھ کے نہیں بلکہ اپنا سفارشی سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ زلفیٰ کا معنی لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہے قرب، نزدیک ہو، اور جب یہی باب افتعال میں استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں قریب کرنا، نزدیک ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ہے نا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت متقین کے قریب کی جائے۔ یہ جو حج کے موقع پر ایک مقام مزدلفہ آتا ہے،
اور مزدلفہ میں ٹھہرنے والوں کو لیلۃ المزدلفہ کہتے ہیں۔ اس مزدلفہ کو بھی اس لیے مزدلفہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ عرفات کی نسبت منا کے قریب، یعنی مزدلفہ کا میدان وہ منا کے قریب ہے، 2.5-3 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، جبکہ عرفات وہاں سے 10-12 کلومیٹر کی مسافت پر۔ تو خیر زلفہ کے معنی ہے قریب کرنے، اور یہی ان کا دعوت کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفى۔ اب اسی بات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے تو یہ عقیدہ پتھر کے بنائے ہوئے بتوں یا لکڑی یا کسی اور ہاتھ کے بنائے ہوئے مورتیوں یا درختوں یا کسی اور جانور یا کوئی چیز کو وہ جو عبادت کرتے تھے ان کی نظر و منت مانتے تھے، وہ سفارشی یعنی وہ بت، وہ مورتی، وہ تو بولتی نہیں، وہ تو بات سنتی ہی نہیں، وہ آگے سفارش کیسے کریں گے؟ وہ آگے اللہ ذو الجلال کے بارے میں کیسے کہیں گے کہ یہ تو ہمارے بڑے مطیع اور فرم بردار تھے، لہذا یا اللہ ان پر رحمت فرما، ان پر شفقت فرما، یہ کیسے کہہ سکتے؟ یہ بات خود بخود بتلاتی ہے کہ ان مورتیوں کے پیچھے ایک تصور تھا، محض مورتی نہیں تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں ہندوستان میں برہما کے بت کی پوجا ہوتی ہے، کرشن کے بت کی پوجا ہوتی ہے، بدھ کے بت کی پوجا ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے کہ یہ محض بت ہے؟ برہما کے بارے میں تو ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ برہما وہی ہے جسے ہم ابراہیم کہتے ہیں اور تورات میں جس کا ذکر ابراہام سے، یعنی برہما کا بت ابراہیم کے نام پر علیہ السلام، مکے والے بھی انہوں نے مورتی بنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، انہوں نے بھی برہما کی جو پوجا کی ہے اس کے پس پردہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بدھ کا جو مورتی ہے، جو اس کا بت ہے، اس کے پیچھے بھی بدھ کی شخصیت ہے۔ کرشن ہے تو اس کے پیچھے بھی کرشن کی شخصیت ہے، محض مورتی نہیں۔ مورتی تو ان کے تصور سے اپنی عبادت اور اپنی جو ہے نا اخلاص، اس میں انہماک کے لیے، ورنہ صرف بت یا صرف مورتی، کوئی گیا گزرا انسان بھی اس کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ یعنی یہ تو ہے بتوں کے بارے میں، مورتیوں کے بارے میں ان کا تصور۔ ایک قوم وہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پجاری، اسی تصور سے۔ ایک وہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کی پجاری، اور کچھ وہ بھی ہیں جو فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں سمجھ کے ان کی پرستش کرتے تھے۔ اب یہ تو مورتیاں نہیں ہیں نا، فرشتوں کی بھی جو بیٹیاں سمجھ کے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے جو وہ ان کی پرستش کرتے تھے، تو یہ بھی انہوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنا رکھی۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کی بیٹیاں سمجھ کے ان کی بھی مورتیاں بنا رکھی، بت بنا رکھے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سفارش کا تصور، یا کہنا چاہیے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بننے کا تصور، وہ ذوی العقول سے ہو سکتا ہے، جو غیر ذوی العقول ہے، جن کی کوئی عقل نہیں ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ تصور نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں ان کی پوجا کیوں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پوجا ان کے پس پردہ ان شخصیتوں کی بنیاد پر ہے جن شخصیتوں کے نام پر یہ بت بنائے گئے ہیں۔
ورنہ محض بت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو ہے نیک بزرگ اللہ کے نیک بندے جو ہے، جہاں تک ان سے دعا کا تعلق ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے، ان سے تعلیم حاصل کرنا، دین کے آداب اور دین کی تعلیمات حاصل کرنا، یہ منشاء الہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی ترغیب دی۔ اہل علم اور اہل عمل ان کے پاس جا کے وقت لگانا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے اعمال کی تربیت پانا، یہ مقصود ہے، جس کو قرآن مجید نے تعلیم کے ساتھ تزکیہ کے ساتھ بیان کیا۔ یہ تعلیم اور تزکیہ یہ اللہ کے نیک بندوں سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، بتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تعلیم اور تزکیہ اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، یہ بتوں کے ساتھ یا مورتیوں کے ذریعے تعلیم اور تزکیہ کا کوئی تصور نہیں۔ اب ان کے پاس جانا اور ان سے دعا کرانا یہ بالکل درست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام دعائیں کراتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ گئے جس وقت عمرے کی اجازت لے کے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اشرکنا فی دعواتک یا اخی، اے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شریک کرنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب نبی علیہ السلام کو دعاؤں کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دار القرآن والے، اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمتیں فرمائے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے اور بہت اچھی مثال۔ وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو بڑا شرف حاصل، ہر کام کرو دائیں ہاتھ سے، نیکی کا کام، اچھا کام، بھلا کام دائیں ہاتھ سے، لیکن یہ دایاں ہاتھ خود اپنے آپ کو دھو نہیں سکتا جب تک کہ یہ بایاں نہ ملے، جب تک کہ یہ ساتھ بایاں نہ ملے یہ دایاں ہاتھ اپنے آپ کو دھو سکتا نہیں۔ اس لیے کوئی کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو وہ اپنے سے کم تر کی دعاؤں کا محتاج ہے، وہ اپنے سے کم تر کی دعاؤں کا محتاج ہے، کوئی آدمی کتنا ہی شرف و فضل کا مالک کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اب یہ سبقونا بالایمان کون ہے؟ ہم سے لے کے صحابہ کرام تک، نبی علیہ السلام تک سب ایمان کے حامل ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سامنے رکھی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جو بے نماز ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے، جو بے نماز ہے وہ ایک جرم تو یہ کرتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعا سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ وہ اہل علم سے کے لیے یعنی اہل ایمان کے لیے دعا کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں نماز پڑھتا ہے تو نماز اللہ کا فریضہ ادا کرتا ہے، لیکن نماز میں وہ سارے ایمان والوں کو کے لیے دعا کرتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جتنے عبادت گزار ہیں، جتنے صالحین ہیں، ان سب کے لیے یہ نمازی کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ اور نماز کے علاوہ بھی وہ دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اب ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اور ہم سے سابق جو اہل ایمان ہو گزرے ہیں، نظر دوڑا کے دیکھیں نا، وہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہماری حیثیت اور ہماری نوعیت ہی کیا ہے؟ کہ نسبت خاطرہ و عالم پاک، لیکن ہماری دعا کا اثر انہیں بھی پہنچ رہا ہے، ہماری دعا کا اثر ہے انہیں بھی پہنچ رہا ہے۔ اور پھر ایک انسان اللہ کا نیک بندہ کیوں نہ ہو، اتنا ولی اور اللہ کا اسے قرب حاصل کیوں نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی فوت ہوئے تھے، عمر فاروق بھی اس دنیا سے گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی طلحہ زبیر سب گئے، ان کا جنازہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا؟ اور اس جنازے میں کیا تھا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اب یہ حینا و میتنا کون ہے؟ سب زندہ ہے، سب ایماندار زندہ کے لیے دعا ہے، جو فوت ہو چکے ہیں سب ان کے لیے یہ دعا ہے۔ وہ تو بات کی بات ہے کہ اس کے لیے دعا وہ دوسرا مسئلہ ہے،
لیکن اس دعا میں ہم تمام کے لیے دعا کرتے، جتنے اہل ایمان زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادنا سے اعلیٰ یا اعلیٰ سے ادنا یہ دعا درست ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود دینے کا وعدہ فرمایا یا نہیں فرمایا؟ آسان یب آسا کا ربوں کا مقام محمود ہے، لیکن ہمیں کیا کہا ہے کہ آپ آذان سننے کے بعد دعائے وسیلہ بڑھا کرو، جس میں کیا ہے وہ آپ محمد الوسیلہ۔ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اس دعا کے محتاج ہیں؟ کیا ہماری اس دعا کے بغیر آپ کو یہ مقام وسیلہ اللہ نہیں دیں گے؟ دیں گے، اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے، اللہ رب العزت نے تو وعدہ فرما دیا ہے۔ اس لیے یہ دعا حقیقتاً کس کے لیے ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ۔ جنازہ بھی ہم پڑھتے ہیں، جنازہ میت کے لیے آئے ہیں، میت کی بخشش کی دعا کے لیے، میت کی بخشش کی دعا کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کی دعا کے ساتھ ساتھ پڑھنے والوں کو کتنا فائدہ ہے؟ آپ نے سن رکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے اس کو ایک قیراط کا اللہ ثواب عطا فرماتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایک قیراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اونٹ پہاڑ کے برابر۔ یہ قیراط چھوٹا سا وزن نہیں، بلکہ ثواب کے دائرے میں یہ قیراط کتنا ہے؟ اونٹ پہاڑ کے برابر۔ اب دعا کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے لیے بخشش کی دعا کے ساتھ دوسروں کے لیے بخشش کی دعا بھی کیا کرے۔ جب دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے پہلے اپنے لیے کرے، پھر دوسروں کے لیے کرے، اور سب کو اپنی اس دعا میں شامل کرے، سب اہل ایمان کو۔ تو اہل ایمان جتنے بھی ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں، اور ان سے دعا کرانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور جو درود شریف پڑھتے ہیں ہم، یہ بھی تو دعا ہی ہے، اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی دعا ہے جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، دعا کا انکار نہیں۔ جس بات کو سمجھنا چاہیے وہ ہے ان بزرگوں کے نام کی نظر و منت، ان کے درباروں کا سجدہ، ان کے درباروں کا طواف، ان کے درباروں پر چڑھاوے۔ اصل مسئلہ یہاں سے آ کے بگڑتا ہے، ان کی مساوت، ان کے پاس جانا، ان کی خدمت کرنا، ان سے تعلیم حاصل کرنا، ان سے تربیت پانا، اس میں کوئی یعنی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اس میں یعنی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اعتراض اور سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جب جناب جا کے سجدہ بھی کیا جاتا ہے، اور کسے معلوم نہیں کہ ان اللہ کے نیک بندوں کے درباروں پر جا کے دیکھ لیں، آپ اپنی آنکھوں سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے۔ میں نے تو خود دیکھا ہے، آپ کے یہاں فیصل آباد میں دیکھا ہے، یہ لسوڑی شاہ کے دربار پہ چلے جائیں، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جناب لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ ملتان میں دیکھا، کچھ شریف میں دیکھا، جگہ جگہ دیکھا، وہ سجدہ کرتے، طواف کرتے بیت اللہ کی طرف، قبروں کی طرح بیت اللہ پر کی طرح قبروں پر اچھاڑ چڑھاتے ہیں، لباس، کپڑا، چادر وہ چڑھاتے ہیں، اور اس کو اپنے لیے محترم سمجھتے ہیں۔ یہ 2 سال کی بات ہے، یہ ملتان اپنے جنگ میں ایک جگہ ہے بڈھی تھٹی جنگ میں، اس میں ایک دربار ہے میاں بگا کا دربار ہے، یہ 2-2.5 سال کا واقعہ ہے۔ اب وہاں ہمارے ساتھی تھے حافظ عبد المنان صاحب، وہ کہتے تھے بھائی یہاں سجدہ اللہ کے علاوہ نہ کیا کرو، کسی سجدہ اللہ کے لیے، نظر و منت اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ اس دربار پر نظر و منت نہ مانا کرو، یہ چڑھاوے نہ چڑھایا کرو۔ وہ ایک آدمی ضد پہ آ گیا، اب دیکھیے کیفیت کیا ہے، وہ کہنے لگا یہ چادر بابے بگے کی، یہ چادر بابے بگے کی ہے، بابا بگا اپنے چادر کی حفاظت کرے گا، تم اگر سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ اس چادر کو آگ لگا دو۔ آپ بتلائیے ایمان کس پر ہوا، اللہ پر ہوا یا بابے بگے پر ہوا؟
ہماری اعتقادی کمزوری یہاں تک پہنچی ہوئی. اب یہاں کیا وہ پہلے دعا کرتا ہے میاں بگیا اللہ واسطے اپنی چادر کی حفاظت کرنا, دعائیں کرتا ہے 10-15 منٹ دعا کرتا رہا. میاں بگا اپنی چادر کی, یہ تیرے نام کی چادر ہے, یہ تیرے دربار کی چادر ہے, تیرے مزار کی چادر ہے, اس کی حفاظت کرنا, تیرے دربار کے لیے لایا ہوں, اس کی حفاظت کرنا. دعا کرتا رہا. اطمینان ہو گیا کہ بابا بندہ کرے گا حفاظت. اب حافظ عبدالمنان سے کہا کہ تم دعا کرو. وہ وضو کیا, اس نے 2 رکعتیں پڑھی, 2 رکعتیں پڑھ کے اب اس نے دعا کی. دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ساتھ درود شریف پڑھ کے, یا اللہ اپنی توحید کا عالم بلند کر دے, اپنی وحدانیت لوگوں کے سامنے احیا کر دے. اللہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے پہ تو قادر ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس چادر کو آگ لگانے پہ بھی قادر ہے. یا اللہ اس چادر کو آگ لگا دے. 5-6 منٹ گزرے ہوں گے کہ چادر کو آگ لگ گئی, چادر کو آگ لگ گئی. لیکن ایمان تو متلاشی کو ایسی قیمتی چیز ہے کہ یہ ایسے اللہ نہیں دیتا, یہ تلاش کرنے والوں کو اللہ دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو کوشش کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے اللہ ایمان دے دے, اللہ ایمان دے دے, اللہ اس کو ایمان دے دیتے ہیں. لیکن جو اس طرح بغاوت کرتا ہے اس کو ایمان کیسے نصیب؟ اس نے کہا تو تو جادوگر ہے, تو تو جادوگر ہے, تو نے اپنے جادو سے اس کو آگ لگائی. آپ ایمانداری سے بتلائیے, جب اس قسم کے معجزات نبی علیہ السلام سے کفار مکہ دیکھتے تھے, آپ کو جادوگر کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ وہی کیفیت, وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے یا نہیں دہرائی جا رہی؟ اس لیے مقصد یہ ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام, اللہ کے نیک بندے, ان کے پاس جانا, ان کی خدمت کرنا, ان سے تعلیم حاصل کرنا, ان سے اسلام کے آداب کو سیکھنا, یہ عین اسلام ہے, بشرطے کہ خود وہ اسلام کا پابند ہو. ہمارے ہاں المیہ تو یہ ہے, ہمارے ہاں کتنے بابے ہیں جنہوں نے کبھی نماز تک نہیں پڑھی, کبھی انہوں نے غسل تک نہیں کیا, غسل جنابت کے فرائض کو جانتے تک نہیں ہے, نجاست ان کے جسم سے بو آتی ہے, لیکن ہم اس کو ولی ماننے پہ ادھار کھائے بیٹھے. ہماری اعتقادی کمزوری کی انتہا یہاں تک. آج کے فیصلہ آباد میں اس کی مثالیں موجود ہیں. فیصلہ آباد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے, اللہ ہمارے ایمان کی اللہ ذو الجلال حفاظت فرمائے. تو اللہ ذو الجلال نے یہاں یہی بات فرمائی ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا. وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, کہ ان کی عبادت سے, ان کی نظر و منت سے اللہ خوش ہو جاتا ہے, اور اللہ ذو الجلال ہمارے مسئلے حل کر دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے قرب کر دیتے ہیں. لیکن یہاں ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیے کہ ان کی سفارش. بھائی پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا کون؟ نبی علیہ السلام کی سفارش برحق, نبی علیہ السلام کی سفارش برحق. شفاعت کبریٰ بھی اور شفاعت صغریٰ بھی. شفاعت کبریٰ تو وہ ہے کہ جس کا اعزاز صرف نبی علیہ السلام کو حاصل ہے. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن صرف میں بولوں گا جب کوئی نہیں بولے گا, جب سب ساکت ہوں گے, سب خاموش ہوں گے, اس وقت اللہ مجھے بولنے کی اجازت دے گا. حدیث میں تفصیل ہے لیکن تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. نبی علیہ السلام اس کے علاوہ بھی گناہگاروں کی سفارش کریں گے, گناہگاروں کی سفارش کریں گے, اپنے امت کی گناہگاروں کی. حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی الا من اخذہ القرآن, کہ میری سفارش میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو پہنچے گی, لیکن اس کو نہیں پہنچے گی جس کو قرآن نے روک لیا. الا من اخذہ القرآن, جس کو قرآن نے روک لیا اس کو میری سفارش نہیں پہنچے گی. گویا کیا مطلب؟ اللہ اکبر کبیرہ, کہ ایک انسان بے نماز ہے, ایک آدمی زکات نہیں دیتا, ایک آدمی ہے وہ بدکار ہے, ایک ہے سود خار ہے,
یہی سب سے بڑا جرم ہے نا. چوری کرتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, شراب پیتا ہے, ان سب کی سفارش ہو سکتی ہے. آپ کی سفارش ان کو حاصل ہوگی انشاءاللہ, لیکن نہیں ہوگی تو الا من اخذہ القرآن, جس کو قرآن نے روک دیا اس کی سفارش آپ نہیں کریں گے. وہ کون ہے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس پر جنت حرام. اب کسی کی سفارش کا کیا فائدہ بھائی؟ وہ کسی کی سفارش میں جنت چلے جائے گا؟ اللہ نے فرما دیا کہ مشرک کے لیے جہنم حرام. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اب جس کو اللہ نے حرام کیا ہے, جس مجرم کے لیے جنت کو حرام کیا ہے, کیا اس مجرم کو کسی سفارشی کی نتیجے میں حرام سے حلال بنایا جا سکتا ہے؟ اور یہاں دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی حرام چیز کو کوئی حلال کرنے پہ قادر نہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا کوئی اس کو حلال قرار دے سکتا ہے؟ یا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو کوئی حرام قرار دے سکتا ہے؟ حاشا وقت اللہ کوئی بھی نہیں. تو جس کو اللہ نے قیامت کے دن آخرت میں حرام قرار دے دیا ہے وہ کسی اور کے لیے حلال ہو سکتی ہے, تو کر سکتا ہے, کسی کی سفارش کارگر ہو سکتی ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت میں تو جائے گا نہیں, کہاں کھپے گا؟ فرمایا مأواہ النار, مأواہ النار, اس کا ٹھکانہ انجام جہنم ہے. کوئی سفارشی ہوگا؟ فرمایا وما للظالمین من انصار, ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں, ان ظالموں کا کوئی معاون بھی نہیں ہوگا, ان کی کوئی پکار سنے گا بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا, مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ ذوالجلال بخش دے گا. مشرک کو اللہ ذوالجلال نہیں بخشے گا, اور باقی سب کو. اب اس سے ہی آپ فیصلہ کریں. ایک ہے بد اعتقادی, ایک ہے بد عملی. یہی سے فرق واضح ہوتا ہے. بد اعتقادی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے, اللہ نے جس کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام نہ مانا جائے, اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس حکم کی پابندی نہ کی جائے کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے, نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے, زکات دینے کا کوئی حکم نہیں ہے. لیکن کیا رونا روئے. اللہ اکبر. دکھ کی بات یہ ہے ہماری اعتقادی کمزوری کا ماتم کرنے کو اللہ کی قسم جی جاتا ہے. وہ ایک صاحب تھے کراچی کے, انہوں نے بیٹے سے وصیت کی, کہا شادی کی ضرورت ہو مولویوں کی باتوں پہ نہ آنا, جس پہ جی چاہے اس کو گھر لے آنا. بات سمجھے؟ اس نے کہا لیکن وہ ہمارا ہیرو, وہ پاکستان کا مسیحا, وہ پاکستان کا مسیحا, وہ ہمارا ہیرو, لیکن ایمان سے کہیں تک. ایمان کی اللہ کے ہاں قدر ہے. کوئی آدمی کتنی بھی خدمت گزاری کر لے, انسان کی کر لے یا کسی اور کی کر لے, اللہ کے ہاں اس کی خدمت کی ایک رتی کے برابر بھی قدر نہیں. آپ اس کی قدر کریں, لیکن فیصلہ تو رب ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ کون دوست ہے اور کون صحیح ہے, غلط ہے. اسی طرح اس آیت نے فیصلہ دے دیا ہے, اس آیت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جناب بد اعتقادی کیا چیز ہے اور بد عملی کیا ہے. بد عملی برے سے برا عمل, بڑے سے بڑا جرم, اس کی معافی ہے, اس کی سفارش ہے, اس کی شفاعت ہے. لیکن مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرحلے پر یہاں تک فرما دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم
ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. آپ 70 سے بھی زیادہ آپ دعا کریں، میں نے ان کو نہیں بخشنا، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا. اب بتلائیے اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کی سفارش چل سکتی ہے؟ ہم ساری عمر اس امید کے سہارے گزار دیں کہ یہ ہماری سفارش کرے گا، یہ ہماری شفاعت کرے گا، لیکن عمل میں شرک ہے، اعتقاد میں شرک ہے، تو یقین جانیے کوئی بھی سفارش کے لیے نہیں آئے گا. سفارش کے لیے اس وقت آئے گا جب بد اعتقادی سے انسان بچا ہوا ہوگا، بد اعتقادی سے بچا ہوا. جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اس کو مانے فرض ہے. اگر وہ کہتا ہے فرض نہیں ہے تو یہ بد عقیدہ ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ فرض ہے، یہ کہتا ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو گویا یہ کس کا محارب ہوا، کس کا بد مقابل ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اب آپ ہی ایمانداری سے سوچیں ٹھنڈے دل سے کہ اللہ کی مخالفت کرنے والا اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ ہمیں سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے، جذبات کی راہ میں بہ کے غلط تصور نہیں قائم کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، یہاں تو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیارے پیغمبر کو ان کے لیے، ان بد نصیبوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے ہی روک دیا، بخشش کی دعا کرنے سے ہی روک دیا. حتیٰ کہ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. فرمایا ان کے لیے کبھی دعا نہ کرے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو، نہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے. اب آپ ہی بتلائیں، جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام کو روکا ہے اور خود نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی الا من اخذہ القرآن، تو اس کے بعد پھر ہمارے یہ جھوٹے سہارے ہمیں اللہ کے ہاں سرخرو کر سکتے ہیں؟ ہماری سفارشی کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو فوت ہوتا ہے شرک نہیں کرتا، جو فوت ہوتا ہے شرک نہیں کرتا، داخل الجنہ، جنت میں جائے. اگر گناہگار ہے سزا بھگت کے جنت میں جائے گا، جنت سے باہر نہیں رہے گا. اور فرمایا ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو فوت ہوتا ہے اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں وہ جائے گا جو شرک نہیں کرتا، جو غیر اللہ کی بندگی نہیں کرتا، چڑھاوے نہیں چڑھاتا، نظر و منت نہیں مانتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. ایک حدیث اور سنیے، فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا حضور آپ کی سفارش کن خوش نصیبوں کو پہنچے گی، کن کو سفارش حاصل ہوگی؟ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، میری سفارش قیامت کے دن اس شخص کو پہنچے گی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، جس نے اخلاص کے ساتھ. اب لا الہ الا اللہ پڑھا بھی اور الہ کے علاوہ عبادت کسی اور کی بھی کی تو یہ گویا خالص نہیں ہوگی، یہ خالص عبادت، خالص الہ کا ایمان نہ ہوا. کیوں کہ اس الوہیت میں، اس عبادت میں دوسروں کو بھی جب شریک کیا تو یہ خالص اللہ کی نہ رہی. آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ. ہم تو سمجھتے ہیں باجی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب جنت ہمارے لیے ہے، اور یہ بھی الویہ ہے ہماری بات اعتقادیوں کا. اور میں تو کبھی کبھی فکر مند ہوتا ہوں کہ ہمارا وتیرہ
اور ہمارا تعلق کہیں وہی نہ بن جائے جو یہود کا تھا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. نبی علیہ السلام نے ہمیں خبردار تو کیا ہے کہ میری امت کی کیفیت وہی ہو جائے گی جو یہود و نصارہ کی تھی. گمراہیوں میں وہی کیفیت. یہودیوں نے کیا کہا؟ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. جنت میں جو وہ جائے گا جو یہودی ہے یا عیسائی ہے، کوئی جنت میں نہیں جائے گا. لہذا یہودی بننا چاہیے. یہودی ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا. وہ یہودی وہ عزیر علیہ السلام کی پرستش کرے تب بھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کا مرتکب ہو تب بھی وہ پھر بھی کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے. اب ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں آ گئے کہ ہم تو آپ کی امت میں اس لیے جنت ہماری ہے. کوئی نہیں جائے گا جنت میں ہماری. ہم شرک کریں تب بھی جنت، نمازیں پڑھیں تب بھی جنت، سود کھائیں تب بھی جنت، سارے منہیات جتنے بھی ہیں سب کا ارتکاب کریں، جنت تو ہے ہی ہمارے لیے کیونکہ ہم سرکار کی امت. مجھے آپ بتائیے کہیں اس دعوے کے ڈانڈے ان کے دعوے کے ساتھ تو نہیں ملتے کہ عمل ہم نہ کریں، اعتقاد ہمارا درست نہ ہو اور سہارا یہ لگائے بیٹھے کہ ہم آپ کے امتی ہیں. آپ نے کیا فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو میری سفارش پہنچے گی، لیکن کس کو؟ جو مخلصا بقلبہ، جو اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے یہ جملہ پڑھے گا، اس کو میری سفارش پہنچے گی. اب آگے دیکھیے، یہاں تک ہی نہیں، اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے مشکل ہے. جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بچائے. اللہ جہنم سے کوسوں دور ہمیں رکھے. اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے. جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھیں گے. جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. وہاں یہ آنکھیں، ان کی قوت، ان کی بصارت وہ نہیں رہے گی جو اب ہے. ہماری اب آنکھ زیادہ سے زیادہ ایک فرلانگ تک دیکھ سکتی ہے، لیکن اس وقت حدید یوم یکشف عن ساق ویدعون انا، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا ہے سورۃ قاف میں، یوم یکشف عن ساق وکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. پکی نظر ہو جائے گی. جہنم میں کھڑے ہوئے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں گئے ہوئے جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ جنتیوں کو کیا کہیں گے؟ سورۃ اعراف پڑھ کے دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، او جنتیوں، ہم بھی تمہارے پڑوسی تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ ملے جلے رہتے تھے. آج ہم بدقسمتی سے جہنم میں چلے گئے ہیں، کیا ہوا؟ اور دنیا میں تو اکٹھے رہتے تھے. اللہ کے لیے انفیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ، اور اللہ کے لیے کچھ پانی بھیج دو یا اللہ کے لیے کچھ رزق ہی بھیج دو. اللہ اکبر کبیر. جب ہر طرف سے مایوسی ہوگی، کوئی سفارشی نہیں پہنچے گا. اللہ، سورۃ مومن اٹھا کے دیکھیے، وہ جہنم کے فرشتوں سے بھی کہیں گے، اور لیکن فرشتے بھی جواب دے دیں گے کہ تمہاری کوئی ندا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو. فرشتوں سے مایوس، رب ذوالجلال والاکرام سے مایوس، اللہ فرما دیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیلو جہنم میں جلو، ہم سے کلام نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. جب ہر طرف سے مایوس ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے افیضوا علینا الماء مما رزقکم اللہ، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے دنیا میں، ہمیں کچھ پانی دو، کچھ رزق دو، ڈر رہے ہیں، تمہیں کوئی ترس نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قالوا، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ کے فرشتے جنتی، اللہ کے فرشتے جنتی، اللہ نے جن کو جنت دی ہے وہ جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت کا پانی اور جنت کا کھانا یہ کافروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے اللہ نے حرام کرا دیا.
بتلائیے کسی کی سفارش کام آئے گی؟ یہ سفارش اسی وقت کام آئے گی جب بد اعتقادی نہیں ہوگی۔ مرنا تو اسی بد اعتقادی کا ہے، مرنا بیماری تو یہی شرک ہے۔ آپ شرک کرتے جائیں اور بد اعتقادی کا انتخاب کرتے رہیں، جس سے بھی آپ سہارا لگائیں گے قیامت کے دن وہ سہارا کام نہیں آئے گا۔ سفارش ہوگی، سفارش کا انکار قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، صالحات سفارش کریں گے، لیکن کن کی؟ جن کی اللہ اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو بغیر اجازت کے اللہ کے ہاں سفارش کرے؟ فرشتوں کی، یہ فرشتوں کو بیٹیاں سمجھ کے ان کی مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ نے واضح فرما دیا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ہیں آسمان میں فرشتے بسنے والے، لیکن ان فرشتوں کی کوئی سفارش انہیں فائدہ نہیں دے۔ فرشتوں کی بھی، فرشتے بھی منہ موڑ جائیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ورضی له القول، فرشتے بھی انہی کی سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ اجازت دے۔ لیکن جب جس کو اجازت دی ایک ہے، اللہ نے ان کو سفارشی بنایا۔ ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہگاروں کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما۔ بلکہ اس سے پہلے بھی میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں سفارش کبریٰ کے نتیجے میں ہی ہمارے لیے بخشش کا پروانہ دے دے۔ یہ نہ ہو کہ سزائیں بھگتنے کے لیے پھر سفارش آئے۔ اللہ یہ سزا کی نوبت اور اس کے بعد سفارش، ٹھیک ہے، جوتے کھانے کے بعد بھی اگر جان چھوٹ جائے تو یہ بڑی بات ہے، جوتے کھانے کے بعد بھی اگر جان چھوٹ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال جوتے کھلانے سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ذو الجلال کے غضب اور ناراضگی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جہنم سے دور رکھے، اور اپنے پیارے پیغمبر کی سفارش سے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ لیکن جن کو اللہ نے شفیع بنایا نہیں اور ہم ان کو شفیع بنا رہے ہیں، اللہ نے بہت سخت لفظوں میں خبردار کیا ہے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو بتلاتے ہو، اور اللہ کو بتلاتے ہو کہ یہ میرا سفارشی ہے۔ اللہ کو کس بات کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ نے تو تمہارا یہ سفارشی نہیں بنایا، مطلب سمجھیے آج کا، اللہ نے تمہارا سفارشی نہیں بنایا، تم کہتے ہو یہ ہمارا سفارشی ہے، اور اللہ کو نقطہ دیتے ہو کہ یہ میرا سفارشی ہے۔ اللہ تو نہیں جانتے کہ اس کا یہ سفارشی ہے۔ اللہ کے ہاں سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے۔ ہم کسی کے سہارے پر، کسی امید کا سہارا لگائے بیٹھے جو چاہے کرے، بھائی اس سے بات نہیں بنے گی۔ اسی کی تردید اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں کی ہے۔ اللہ ذوالجلال اس قسم کے سہاروں سے ہمیں بچائے اور ہمیں اللہ اپنا بندہ بنائے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔